ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، وہ ساری عزت، سارے احترام یروشلم شہر کو دیتے ہیں اور مکہ کو صرف ایک عام سا شہر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کے خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن تورات میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ہٹلر نے جب نیدرلینڈ کو فتح کیا تو وہاں جتنے بھی یہودی تھے ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا، جدھر گیس کے ذریعے ان ساروں کو آسانی سے ختم کر دیا جاتا۔ ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور ان سب کے زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا۔ یہودی اور عیسائی دونوں تناخ جو کتاب ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، یا اسے ہبرو بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بک آف سام میں لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، اور اس تناخ کے 3 ضروری حصے ہیں: تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نیویم جو یہودیوں کے باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور کیتویم اس کا ایک حصہ بک آف سام میں ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے ہم مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں: کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم رب، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا دل صرف حج کی طرف ہوتا ہے جب وہ بکہ کی خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے، ہم نے بکہ کہا ہے، ہم نے بکہ کہا ہے، مکہ نہیں کہا۔ تو جب وہ بکہ کی خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اس وادی کو پانی کے چشموں میں بدل دیتے ہیں، اور وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جاتے ہیں۔ یہودیوں کی اس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بکہ کی خشک وادی میں، اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے، اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ کلیئرلی کعبہ کی ہی بات ہو رہی ہے، جو کہ مکہ میں ہے، جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے، اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا ایک گھر بکہ میں ہے، اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو تعلق ہے، جیسے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل سچے تھے اور مشرک نہیں ہے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ میں ہے، برکت والا ہدایت کا مرکز ہے سارے جہاں کے لیے۔ اے کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ قرآن میں اور تورات میں دونوں میں ہی مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، کیونکہ بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ نہیں بلکہ یروشلم کا بیت المقدس تھا۔ ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور کہا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے، اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا ایک نیا قبلہ بنا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا اصلی قبلہ بیت المقدس چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا ہے۔ یہودیوں اور ہسٹورین دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یروشلم میں یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے کوئی نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ دیا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورین حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی میں مکہ بھی آتا ہے۔ یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی اسحاق علیہ السلام کو دی جاتی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ سمجھتے تھے۔ کعبہ کو بنانے سے پہلے مکہ کا پہلا نام بکہ تھا اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ باقی سارے اور بھی مکہ میں رہنے لگے اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل دیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اصلی مذہب کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر جاتی ہے اور مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بننے لگی تو انہیں دیوار پر کچھ لکھا ہوا دکھ گیا جو بہت عجیب تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن عربی میں نہیں بلکہ کسی اور زبان میں یہ لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ہے اور اس پر لکھا ہے I am Allah the Lord of Bakka، اور یہ میں نے تب بنایا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں۔ اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بلکہ بکہ لکھا گیا ہے۔ کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو تب بھی وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ پیغمبر بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے چابی مانگی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ چابی اور محمد کے پاس، اور مذاق بنانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس رہے گی اور جسے میں چاہوں گا وہ چابی دوں گا۔ تو قریش نے کہا کہ وہ دن سب سے بدترین دن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور فوج بن گئے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہودی مکہ کیوں نہیں جاتے اور مکہ کو وہ اتنی امپورٹنس، اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ شروعات سے ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھوٹا مانتے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں 1000 لائک کا، تو اس ویڈیو کو 1000 لائک کمپلیٹ ضرور کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔